کا شو کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کراچی کے انٹر بورڈ کے جو ریزلٹ سامنے آئے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ دیکھیں نا ابھی پچھلے دن میں خیبر پختونخوا میں دیکھا تھا ملتان، ہاں جی ملتان، پچھلے دن ہم نے دیکھا تھا کہ جی خیبر پختونخوا میں ایک بچی کی 1100 میں سے 1100 مارکس آئے تھے. اس بچی نے کہا جی ہمیں گریس مارکس بھی ملے. ہمیں لگا صرف یہ وہیں پر ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے. تو مختلف شہروں میں جو ریزلٹس آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جی انٹرمیڈیٹ بورڈز کی جانب سے جو نتائج جاری کرنے کا سلسلہ گزشتہ روز بھی جاری رہا. لاہور، گوجرانوالہ سمیت ملتان اور ڈی جی خان کے بورڈ سے ریزلٹ جاری کیے ہیں. اور ملتان بورڈ کی تو ہم آپ کو کیا بتائیں، کیا کمال باتیں جی. وہاں کی 48 طلباء و طالبات نے 1100 میں سے 1100 نمبر حاصل کر لیے ہیں. نیا ریکارڈ بن گیا بالکل جی. اور اس ٹائم میں جب ہم نے دیکھا کہ بچوں کی کلاسز نہیں ہوئی، بعد صرف جو امپورٹنٹ سبجیکٹس تھے ان کے پیپرز ہوئے تھے. مردان کے بورڈ کے نتائج کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ایک طالبہ، ملتان کے بورڈ والوں نے کہا کہ ہم کسی سے کم نہیں، اس کا ہم کو ہے یقین. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک، ہم 48 طلباء و طالبات کو جناب وہ نمبر دیں گے پورے کے پورے. وہ بات کی جاتی ہے نا کہ ہر ایک تو دو چیز ہوتی ہے نا، ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا، کمپلیٹ مکمل نہیں ہوتا. نہیں مکمل. یہ تو ان کو اتنا پیار مل گیا 11 میں سے 1100 نمبر. مطلب مجھے تو اب جیلس ہو رہی ہوں میں ان بچوں سے کہ میں نے اس ٹائم میٹرک ایگزامس کے لیے، ہو سکتا ہے کہ میرے بھی 1100 میں سے 1100 مارکس آ جاتے. اب تو بھائی ان کو چاہیے کہ یہ پیپر رکھے میوزیم میں اور آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ بھائی دیکھیں جن کے 1100 میں سے 1100 نمبر آتے ہیں وہ ایسے تھے نہیں، اسٹوڈنٹس کو نہیں، جنہوں نے دیے ان کو بلائیں، ان کو بتائیں کہ ایسے لوگ تھے، پیش کرنا چاہیے، پھول نچھاور کرنے چاہیے، ان کے اوپر گل پاشی کرنی چاہیے. اچھا اب ذرا اوور آل سین آپ کو بتاتے ہیں. ملتان میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں 82,870 طلباء طالبات نے شرکت کی تھی اور جو کامیابی کا جو اس میں تناسب رہا وہ 98.4 رہا. ڈیرہ غازی خان جو بورڈ میں بھی کامیابی کا تناسب جو ہے وہ 98.79% رہا. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس پورے لاک ڈاؤن کے ٹائم میں جب سکول جو ہے وہ بھی نہیں کھلے ہوئے تھے، آن لائن ایگزامس بھی ہو رہے تھے، بچے کافی پریشان بھی ہو رہے تھے. اور یاد ہے آپ کو یہی بچے ہمیں میٹرک کے امتحانات سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہمارے ہاں پلیز منسوخ کرائیے، ہمارے کریئر کا سوال ہے. لیکن جب انہی بچوں کے جب ریزلٹس آتے ہیں تو انہی بچوں کے جب 1100 میں سے 1100 مارکس آ جاتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہمارے ساتھ مذاق کون کر رہا تھا. آپ مختلف بورڈز کے ہم پرفارمنسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اچھے اور جو تھوڑے سے نالائق اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تناسب ہر جگہ ہوتا ہے، ایوریج اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. لیکن کون سے بورڈ میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ 98%، یعنی کہ ایک ہم نے 48 اسٹوڈنٹس کی بات کر لی، ٹھیک ہے، 48 جو ہے وہ بچے ایسے تھے کہ جن کو پورے مارکس دے دیے. میں آپ کو بتا رہی ہوں 98% پورے بورڈ کے ڈیرہ غازی ہو رہا ہے. ڈیرہ غازی خان میں ایسا ہوا ہے تو جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ملتان کی جو سچویشن ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں گے بیورو چیف یاسر شیخ، اور لاہور سے ہمارے ساتھ حسن حفیظ موجود ہیں کہ لاہور میں ایسا کوئی ریکارڈ نہیں بنا اور ان کو ویسے ہی جو پروموشن مارکس جو ہیں وہ دے کے پروموشن پالیسی کے تحت جو ہے تمام طلباء کو پاس بھی کر دیا گیا. تو پہلے ذرا یاسر ہم آپ کے پاس آتے ہیں. یاسر یہ کون بچے ہیں جن کے 48 بچے جو ہیں کہ 1100 میں سے 1100 مارکس آئے ہیں؟ یہ اتنے لائق طلباء تھے یا پھر پتہ چل رہا ہے کہ بورڈ سے یہاں پہ کہیں نہ کہیں غلطی سرزد ہوئی ہے؟ دیکھیے مدیحہ، تھینک یو سو ویری مچ اتنے مزے کے موضوع پہ شریک گفتگو کرنے کے لیے. پہلا جو خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کاش میں بھی اس بورڈ کا حصہ ہوتا اور میں بھی پاس ہو چکا ہوتا، یا شیخ صاحب آپ دوبارہ امپروومنٹ کے لیے ابھی بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. پتہ نہیں پالیسی انٹیکٹ رہتی ہے کہ نہیں. اچھا لیکن اس سے نا ایک اب میں چاہوں گا کہ آپ کو حقائق بتائے جائیں کہ ایسا کیوں ہوا. یہ بنیادی طور پہ کسی غلطی کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھول کا نتیجہ ہے. یہ پالیسی ہی پنجاب کی جو ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن ہے، اس نے ڈیزائن ہی ایسی کی کہ جس کے تحت یہ ہوا. کیسے؟ اب یہ سوال ہے کہ کیسے ہوا، آخر کوئی بتائے تو صحیح. ہوا یہ ہے کہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ صرف 3 اختیاری مضامین جو ہے جس میں فزکس، کیمسٹری اور بایو کے لیے ہی شرط تھی کہ وہ پیپر دیں اور باقی میں کوئی پیپر نہیں ہوئے پورے پنجاب میں. تو اس تناظر کے اندر فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے جو نمبرز ہیں وہ آئے ہیں 85 مارکس. اوور آل پیپر کے مارکس ہوتے ہیں. یہ میٹریکولیٹ سسٹم کے تحت اس میں آپشن اسٹوڈنٹ نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ اے یا بی، مطلب رائٹ ہے یا رانگ ہے. تو اس میں کوئی دوسری والی بات نہیں ہوتی کہ جہاں نمبر کٹنے کا احتمال ہو. تو بورڈ کا ماننا یہ ہے، کنٹرولر بورڈ سے کل جب ہماری بات ہو رہی تھی، کہ اس میں ایک تو کوئی ایگزیجریشن کسی طور پہ نہیں کی گئی. وہ پورے کے پورے نمبر بچوں نے رائٹ آپشن کو کلک کیا، سو ان کو 85 نمبر
فزکس کیمسٹری بایو میں مل گئے. اور اس کے ساتھ ہی پالیسی کا تسلسل تھا کہ اگر فرض کریں کہ انٹر کے یعنی کہ 12ویں کے ایگزام میں آپ نے 85 نمبر اٹین کر لیے تو آٹومیٹکلی فرسٹ ایئر میں بے شک آپ فیل بھی ہیں ان سبجیکٹس کے اندر, آپ وہاں بھی 85 نمبر ایوارڈ کر دیے جائیں گے. اچھا, تو ایک مزہ یہاں لگ گیا. اچھا, وہ آٹومیٹکلی 85 کی سیریز میں آ گئے, تو ایک سیکٹ کے 255 نمبر اور پچھلے جو فرسٹ ایئر کے وہ 255, یہ ہو گئے ایڈ آن. اور ایک اور پالیسی میں ان میں شامل ایک بات یہ رہی کہ اگر آپ نے 85 نمبر پورے حاصل کر لیے تو پریکٹیکلز کے اندر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فیل نہیں کرے گی, آپ کو پورے کے پورے 35 نمبر مل جائیں گے. سو یہ بھی ایک اگین پلس پوائنٹ ہوا. اور ساتھ ہی جب ہم نے بات یہ کی کہ اگر ایسا ہی کچھ مزیداری ہے تو یہ باقی آرٹس والے سیکشن میں کیوں نہیں نظر آیا. یہ مزے کی بات یہ کہ جتنے لوگ بچے پاس ہوئے ہیں سارے کے سارے سائنس کے ہیں, کیونکہ اختیاری مضامین میں جو آپشنز کا جو سلسلہ تھا وہ یاسر یہ بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے ہم نے دیکھا کہ میتھس, کیمسٹری, فزکس, بایو, یہ جن کے سبجیکٹس ہیں چلے ان کے تو پیپرز ہوئے, لیکن اس کے علاوہ جو باقی جن کے پیپرز نہیں ہوئے اس میں گریس مارکس بھی اگر آپ نے ایسے دے دیے کہ آپ نے 100 میں سے 100 دے دیے تو وہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. ذرا میں حسن سے بھی پوچھ رہی تھی کیونکہ لاہور میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا, تو حسن یہ بتائیں کہ لاہور میں ویسے اسٹوڈنٹس کے کیا تاثرات ہیں, اور کیونکہ وہ بھی یہ کہیں گے بھائی ملتان والے کہ اگر 1100 میں سے 1100 آ گئے تو ہم کیوں پیچھے رہ گئے. گڈ مارننگ مدیحہ, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جس طرح سے یاسر صاحب نے بتایا کہ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اس دور میں اگر ہم پیپر دیتے تو ہم کس مقام پہ ہوتے. تو خیر اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے جس طرح یاسر صاحب نے بتایا کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 3 پیپرز میں ایکسپرٹ ہے یا اچھا پرفارم کر سکتا ہے تو وہ دوسرے پیپرز میں بھی سیم پرفارم کرے گا. تو لاہور کے جو بچے ہیں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. وہ 98% رزلٹ تو مطلب پنجاب بھر میں جو بورڈز ہیں وہ 9 بورڈز ہیں, تعلیمی بورڈز ہیں, اور ان کے چیئرمین پر مشتمل ایک کمیٹی ہے جس کو PBCC کہا جاتا ہے. چیئرمین PBCC کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے بیک وقت پیپرز لینے ہیں اور بیک وقت ریزلٹس اناؤنس کرنے ہیں. اس بنیاد پر آپ جتنے بھی تعلیمی بورڈز ہیں, گجرانوالہ, DG خان, فیصل آباد, ملتان, راولپنڈی اور سرگودا, جتنے بھی آپ ریزلٹس لے لیں آپ کو میکسیمم ریزلٹس ملے گا, 95% رزلٹ ملے گا. اچھا یہاں پہ جو لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور میں بھی 98.7% رزلٹس آیا ہے اور بہت سارے بچوں نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے ہیں. تو یہاں پر ایک جو PBCC ان کی کمیٹی ہے, دو پالیسیز رکھی گئی تھی. ایک انڈر دا شیلٹر آف کووڈ-19 ایک تھا کہ آپ نے جو پالیسی بنائی ہے ایگزامینیشن کی اور پروموشن کی, اس بیس پہ آپ نے بچوں کو آگے پروموٹ کر دیا. فزکس, کیمسٹری, میتھ میں اگر کسی نے 100 نمبر لیے ہیں تو باقیوں میں بھی اس کو 100 نمبر دے دیے ہیں. لیکن حسن مجھے یہ بتائیں, یہ تو چلے سمجھ آ گیا فارمولا, یاسر صاحب بھی یہی بتا رہے تھے, آپ بھی یہی بتا رہے ہیں, لیکن کیا غلطی ہوئی ہے پالیسی میکنگ کرتے ہوئے دنیا بھر سے؟ کیا جو وہاں پر تجربات تھے کووڈ کے دنوں کے, کیا ان سے استفادہ نہیں لیا گیا؟ وہاں پر سے تو ایسی نظیر ہمیں نہیں ملتی کہ اس طریقے سے دریا دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہو. اور جو بچے گھروں میں بیٹھ کے کچھ نہ کر کے ان کو اتنے مارکس مل گئے ہیں, وہ آگے کیسے پرفارم کریں گے جب انہیں محنت کر کے نمبر کم ملیں گے؟ تو ایگزیکٹلی بہت اچھا سوال کیا اشفاق. جس طرح سے دنیا بھر میں جو ہے یہ بحث چھڑی ہوئی ہے. گزشتہ روز جیسے ہی رزلٹ 5 بجے اناؤنس ہوا دنیا بھر میں ایک بحث چھڑ چکی ہے, کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 1100 میں سے 1100 ہی آپ کو نمبر ملے. یہ دیکھیں جس طرح سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آگے جو جنہوں نے اپلائی کیا ہے کالجز میں, جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو اب کالجز کو بھی اور یونیورسٹیز کو بھی پرابلمز آ رہی ہیں کہ ہم نے بچوں کو کس میرٹ کی بنیاد پر یہاں پہ ایڈمیشن دینا ہے. گزشتہ روز 3 سے 4 ایسے بچے تھے جن کے نمبر جو ہیں وہ 50% سے نیچے تھے, یعنی ان کو 33%, کچھ ایسے بچے ہیں جن کی پور پرفارمنس تھی ان کو 33 مارکس دے کر جو ہے پرسنٹیج دے کر پاس کر دیا گیا. اب وہ یونیورسٹی کنفیوز ہے کہ NCOC کے فیصلے کے مطابق ہم اس بچے کو ایڈمیشن کیسے دیں, کیونکہ NCOC نے کہا ہے کہ جب تک بچہ 50% نمبر نہیں لیتا آپ اس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ڈفرینٹ پروگرامز میں جو سائنس کے یا ہیلتھ کے پروگرامز ہیں اس میں ایڈمیشن نہیں دے سکتے. اب وہ کنفیوز ہیں کہ اگلا فیصلہ کب آئے گا. شفقت محمود صاحب اگلی پریس کانفرنس کب کریں گے, کیونکہ جو ریگولیٹری جاری ہوئی ہے اس میں کوئی بھی ایسی پالیسیز
मुरतब नहीं की गई हैं कि आपने कितने % बच्चों को किन किन प्रोग्राम्स में एडमिशन देना है। तो अब ये एक बहस छिड़ी हुई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में छिड़ी हुई है बल्कि इंटरनेशनली कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने 1100 में से 1100 नंबर किसी को दे दिए हुए हैं। किसी का रियाजी में अगर अच्छा मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म करता है तो वो पाक स्टडीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। आपने उसको भी 100 नंबर देके आगे पास कर दिया है, आपने इस्लामियात वालों को भी 100% नंबर देके सीरियस आउटकम के साथ यहाँ पर आना चाहिए ताकि तुलबा का जो करियर है वो स्टेक पे न लगे, क्योंकि आगे जाके वो जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे वहाँ पर जब एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा तो ये बच्चे वहाँ पे रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। यासिर शेख ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ मौजूद थे और हसन हफीज़ हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। और पंजाब बोर्ड का जो रिजल्ट हमारे सामने आया है वो काफ़ी हैरानकुन था, उसी पे हम डिस्कस कर रहे थे। हमें लग रहा था शायद ये मर्दान में हुआ है कि एक बच्ची ने 1100 में से 1100 मार्क्स ले लिए हैं, लेकिन मुल्तान में मतलब 48 तलबा। और ये मतलब फ़र्ज़ करें, देखिए अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर में अगर स्टैट्स में बहुत अच्छी हूँ, मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं उर्दू में बहुत अच्छी हो सकती हूँ या फिर मैं सोशल स्टडीज में बहुत अच्छी हो सकती हूँ। बैलेंस नहीं होता। जाहिर है कि कई सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर वीकनेसेस होती हैं और इस तरीके से नंबर्स ग्रांट कर देना। और आप जो कह रही थी नहीं एप्टीट्यूड टेस्ट, वहाँ पर भी हो सकता है यही बोर्ड के ऑफिशियल्स में से कोई उसी जैसा दिमाग रखने वाला बैठा हो, लेकिन वहाँ बोर्ड के नहीं बैठे होते ना, वहाँ पे कॉलेजेस के बैठे होते हैं। हो सकता है उनका दिमाग तो माइंडसेट तो मिलता हुआ हो सकता है ना। आपने फिर कितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना हो, और फिर एक और चीज ही पे स्क्रूटनाइज करते हैं आपको। उसके अंदर एक और चीज भी है कि अगर इस तरीके से खिलवाड़ होती रही तालीम के साथ तो फिर आगे चल के जब ये लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे और उनके जो मार्क्स वगैरह देखे जाएंगे, डिग्रीज वगैरह देखी जाएंगी, तो वो कहेंगे अच्छा उन दिनों में आप पास आउट हुए थे। और ये तालीम के साथ खिलवाड़ नहीं, ये स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ है, उनके करियर के साथ खिलवाड़ है ऐसा होगा तो।